وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 84 سے 88 تک. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے نبی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ارشاد ہوا، سو تو اس گستاخی نبوت کے جرم میں یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا، اے پروردگار، پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. ارشاد ہوا، جا، بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے. إلى يوم الوقت المعلوم. اس وقت کے دن تک جو مقرر اور معلوم ہے. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اس نے کہا، سو تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا إلا عبادك منهم المخلصين. سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ و برگزیدہ ہیں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 84. لفظی ترجمہ، قال فالحق والحق اقول. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فالحق، بس یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات کہتا ہوں. لأملأن، بھر دوں گا ضرور میں، جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن تبعک، اور جو تیری پیروی کریں گے، منہم، ان میں سے، اجمعین، تمام کو. شیطان کا اور آدم کا واقعہ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس میں مختلف مباحث ہیں جو میں نے جن پہ ہم مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سامعین کرام، ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے. توحید کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مان لیں اپنی حقیقت کو
اپنی اصلیت کو، آپ مان لیں اپنے مقصود کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو آپ جان لیں اور مان لیں کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے اور آخرت میری ترجیح ہے، دنیا میں رہنے کی ترجیح جو ہے میری آخرت ہے، اور اس کا آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ توحید کا اقرار ہے۔ توحید سامعین کرام کیا ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اور پھر اس پہ عملی طور پہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں دین، ہمارا دین بتاتا ہے، دین اسلام۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی توحید کو اگر ہم اپنے عمل میں لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وہ راستہ ہمیں بتایا ہے کتاب اور سنت کی صورت میں۔ تو یہ توحید ہے، توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری صورت میں آپ غور و فکر کریں نا تو توحید کے ماننے والے اور توحید پرستوں کے سرخیلوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ کے الفاظ آپ نے پڑھے اس صورت میں کہ یہ ہمارے نیک بندے تھے۔ نیک بندے کون ہیں؟ سامنے کا اصل چیز جو ہے نیکی ہے۔ نیک بندے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا، جن کی منزل اللہ ہے، جن کا معبود اللہ تعالیٰ ہے حقیقت میں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ انہو اواب، بہت رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں بہت رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہی کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ سامنے کرام شیطان کی کوشش کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، غوا۔ تو یعنی سیدھے راستے سے اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے یہ بتاؤں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں کہ ہم بھٹک چکے ہیں۔ دیکھیں، قرآن ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود واحد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے وہ انتہائی یعنی بہت برا سلوک، میں کہتا ہوں اسے، یہ بہت برا سلوک ہے۔ کتاب ناظرہ آپ نے اس کو بنا دیا ہے، بس کتاب تلاوت، اور بس تلاوت کرتے جاؤ اور بس ختم ہو جائے قرآن، تو بس لڈو منگوا کے اور اس کی خوشی میں تقسیم کر دو، میں نے قرآن ختم کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بری بات ہے اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ دیکھیں قرآن تو نسخہ کیمیا ہے، نسخہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، قرآن کا جو نزول ہوا ہے اس میں تو شفا ہی شفا ہے، لیکن ہم نے آج من حیث القوم اور افرادی حساب سے بھی اور قومی حساب سے بھی اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے۔ قرآن ہماری زندگیوں سے خارج ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، آپ ان الفاظ کو ہلکا سمجھتے ہیں یا بھاری سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کو بہت بھاری سمجھتا ہوں، کیونکہ جو چیز آپ کو آپ کے عروج کی طرف پہنچاتی ہے اس کو تو آپ نے بھلا ہی دیا ہے اپنی زندگیوں سے۔ ہماری زندگی قرآن سے خالی ہے۔ سامنے کرام، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بولتا ہوا قرآن بن جاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق، قرآن خاموش کتاب ہے، میں بولتی ہوئی کتاب ہوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بولتا ہوا قرآن بن جاتے، یعنی قرآن کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیتے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتے۔ یہ تو ہدایت ہے، یہ تو محض کتاب تلاوت نہیں ہے کہ بس آپ نے خود بھی ناظرہ پڑھ لیا اور تلاوت بھی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی۔ کل ہی میرے پاس ایک میسج آیا ایک ساتھی کا کہ میرے بچے کا ختم القرآن ہے تو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب یہی ہے نا کہ ہم نے ناظرہ تک آپ دیکھیں ہم نے محدود کر لیا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تو ناظرہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں اور بڑی دکھ بھری بات ہے کہ ہم شیطانی طریقہ کار کو اپنا لیا ہے۔ شیطان کا طریقہ کار کیا ہے؟ حکم الہی سے انکار۔
تو یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے. یعنی جو لوگ شیطانی رویہ اپنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں سب کو، اے شیطان تمہیں اور تمہاری جو راستے پر چلیں گے وہ ان سب کو میں جہنم کو ان سب سے بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. جو تمہاری پیروی کرتے ہیں وہ اور تمہیں سب جہنم کو میں تم سب سے بھر دوں گا. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ ہوائی نہیں ہیں معاذ اللہ سامعین کرام. ہم تو یعنی بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے قرآن کو ایک ہوائی چیز سمجھتے ہیں، قرآن کے احکامات پڑھتے ہیں اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ بھئی گھروں میں آپ اللہ کو معبود واحد بنا لیں، لیکن ہم ایسا رویہ ہمارا بدلتا تو تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں میاں بیوی لگے رہتے ہیں اپنی مرضی سے. قرآن ہماری منزل نہیں ہے، اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب نہیں ہے. بہت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا. دیکھیں جلتی بھی آگ، بھڑکتی، ہمارا تو یقین بھی نہیں ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہوگی کہیں اور اس میں ہمیں ڈالا جائے گا. یہ بات ہمارے یقین سے خالی ہے. لیکن یہ جو آپ پہنچیں گے نا جب یعنی سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک میں ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. اچھا وہ سمعوا لها شہیقا، اور وہ بھڑک رہی ہوگی اور غصے میں جو ہے اس سے مختلف قسم کی بھاگ. دیکھیں آگ جب بھڑکتی ہے تو اس سے آوازیں، تو لکڑیوں کے جلنے کی آوازیں تو آتی ہیں. یہاں ہمارا معمول ہے، یا آپ گیس کا چولہا جلاتی ہیں اور پریشر اس کا تیز ہو تو چولہا جو ہے خوب بھڑکتی، یعنی اس کی آواز جو ہے وہ ایک شور سا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جہنم صاحب اکرام یقین کر لیں کہ جہنم ہے. ایک تو ہمارا یہ یقین نہیں آتا، جنت کے بارے میں بھی یقین نہیں آتا، جنت اور دوزخ کے بارے میں بہت یعنی میں کیا کہوں کہ ایسی یعنی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمیں نہ جنت کا یقین ہے نہ دوزخ کا یقین ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ جنت پہ جانے کے اعمال کرتے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کے اعمال کرتے ہیں. بلکہ ہمارا جو قومی رویہ ہے سامعین کرام، میں یہ کہہ دوں آپ کو، ہمارا رویہ یہ ہے، یعنی لگتا یوں ہے کہ ہمیں جہنم جانے کی جلدی ہے، بہت زیادہ جلدی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگ، یعنی آگ والے حصے میں اپنا گھر بنائے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا بھی، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. وہ دیکھے گا تو جہنم کے درمیان میں اس کو دیکھے گا. بہرحال کوشش ہماری یہ ہے، اجتماعی کوشش بھی یہ ہے اور انفرادی کوشش بھی یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس وقت تو آپ کو یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ جب ہم عالم حشر میں پہنچیں گے اور بہت جلد ہے وہ وقت، تو پھر جو ہے یقین آ جائے گا. بہرحال یہ بہتر یہ ہے کہ یہیں ہماری جو ہے آنکھیں کھل جائیں اور ہم بیدار ہو جائیں اور ایسے اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جنت میں جانے والے اعمال کریں، سیدھے راستے پر چلیں اور شیطانی راستے کو چھوڑ دیں. دیکھیں جو ہم یہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، یہ سیدھی جو ہے ہمیں جہنم میں لے جائے گا. آپ کو میں اردو میں بتا رہا ہوں، اردو ہماری قومی زبان ہے نا، اردو میں آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو بے مقصد یہ طرز حیات ہے یا جس طریقے سے ہم جی رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، یہ سیدھا ہمیں جہنم میں لے جائے گا. کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل ہی خالی ہے، آپ اپنے مقصود حقیقی کو پہچان ہی نہیں پائیں کہ ہم آئے کس لیے ہیں. اللہ آپ کا مقصود ہی نہیں ہے. تو یہ تو سیدھا جہنم کی باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں سامعین کرام. بہرحال تو شیطان کا واقعہ ہے، ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یعنی
تمہیں مہلت ہے، اور جو میرے خاص بندے ہیں اس پہ تمہارا زور نہیں چلے گا، تم ان کو گمراہ نہیں کر سکو گے، اور یہی سچی بات ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اچھا، اب آگے جو ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس یہ تبلیغ کے بدلے جو ہے میں تم سے کوئی نہیں مانگتا، کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ما اسألکم علیہ من اجر، اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ اس صورتحال کا سابقہ مجھے بھی پڑ چکا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ میں بعض اوقات چند سالوں سے یہ درس وغیرہ یوٹیوب پہ تو خیر ہیں، لیکن بعض جو چینل والے ہیں، جو کیبل والے ہیں، ان کو میں یعنی دیا کرتا ہوں۔ یہ 3-4 سال سے میرا معمول، تو کئی لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ ایک نے تو صاف صاف پوچھ لیا کہ حاجی صاحب اس میں آپ کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ آپ جو یہ ہمیں دے رہے ہیں، مفت دے رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس کو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، پھر آپ نے اتنا لمبا سفر، حاجی صاحب اس میں آپ کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہو؟ ظاہر ہے کہ میں تو اکثر تو پیسے دے کے چلواتا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیں گے، لیکن آپ تو مفت دے رہے ہیں، آپ نے اتنا محنت کی ہے تو آپ کا کیا فائدہ ہے اپنا؟ اب یہ ہماری وہ ذہنیت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے کہ ہم ہر کام میں اپنا دنیا کا کوئی فائدہ ٹٹولتے ہیں۔ بھئی آخرت، اصل چیز تو آخرت ہے، اور فائدہ اصل میں تو آخرت کا ہے۔ اب وہ بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی انسان کہتا ہے کہ بھئی اس کا کچھ یعنی یہ فائدہ ہے۔ یہ چیز جو ہے ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں، انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں۔ وہ جب مشرکین آئے ایک ٹولی کی صورت میں اور حضور نے کلمہ حق کی دعوت دی تو وہ دعوت سن کے چل پڑے، انمشوا، چلو بھئی، واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، اپنے دین پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی مقصد ہے۔ تو انسان ہمیشہ اہل حق کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے عام طور پہ کہ اس کا کوئی ذاتی اغراض ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، پیغمبر جو ہے دعوت کے عوض، ظاہر ہے کہ دنیا تو اس کا مقصود ہوتا نہیں ہے، نہ پیغمبر کا، نہ نائبین پیغمبر کا، اور نہ علماء حق کا۔ یہ طریقہ ہے کہ اس کو اجرت کے لیے کوئی تبلیغ دعوت نہیں دیتا کہ مجھے کوئی اجر دیا جائے یا کوئی صلہ دیا جائے۔ صلہ جو ہے سامنے کرام سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو بہرحال ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کے عوض کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ بناوٹ کا مطلب کیا ہے؟ بناوٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، یہاں سیاست ہے، ہم 2018 کی بات ہے، مارچ کی بات ہے، ابھی الیکشن آنے والے ہیں۔ اب یہ سب یعنی کرسی کے بھوکے ہیں، یعنی جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کرسی کے بھوکے ہیں۔ ایک تو کرسی کے بھوکے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ سب سیاسی جماعتیں کیا ہیں؟ یہ اسلام کی نہیں بلکہ اسلام آباد تک دوڑ ہے۔ اس میں بعض دینی جماعتیں بھی شامل ہیں کہ وہ کرسی کے لیے جو ہے وہ اپنے موٹو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اقتدار آئے ہمارے ہاتھ میں۔ تو یہ بناوٹی اور متکلف کی میں بات کروں کہ میں تو یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں سیاستدان کا جو سفر ہے ایک جو روٹین کے مطابق، تو وہ یونین کونسل کا وہ لڑتا ہے، ضلع کونسل کا انتخاب لڑتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا، پھر وہ قومی اسمبلی کا، یعنی یہ طریقہ کار ہے۔ وہ چاہتا ہے ایک منزل وہ چاہتا ہے
تو اس کے لیے کچھ جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں، بناوٹ مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ تو نہیں ہے کہ میں تم پہ حکومت کروں مثال کے طور پہ، یا پیغمبری ہو میرے پاس اور اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، میں ایسی کوئی بناوٹی پیغمبر نہیں ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے اور میں وہ ڈیوٹی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں اور تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان مخلوق سے اجر کے طالب نہیں ہوتے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے بندے بے نیاز ہیں اور وہ کسی اجر کے طالب نہیں ہوتے سوائے اللہ کے۔ یہ بات اچھے طریقے سے، یعنی ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے سب جو پیغمبران کرام ہیں یا نائبین پیغمبر ہیں، علماء حق ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ان کی جو آپ کے سلسلے میں مخلص ہو، اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سے ایک انسان آپ کے لیے آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہے تو پھر آپ کو بھی سوچنا ہوگا، اس کی دعوت پر غور کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اندھا دھن وہ دعوت قبول کر لیں، غور و فکر کریں اپنے بارے میں، اپنے منزل کے بارے میں، پھر اس رہنما سے رہنمائی آپ حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کریں کہ آیا مجھے اس سے رابطہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کم ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اب یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان ہوا نہیں ہے یہ، لیکن ذکر تمام عالم والوں کے لیے۔ اب ذکر کے مختلف معنی ہیں سامنے کرم اور تمام صحیح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذکر کا مطلب یاد دہانی ہے، ذکرہ یاد دہانی، اور یاد دہانی کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا وعدہ تو ہم نے روز الست اللہ تعالیٰ سے کر لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اب یہاں کہ وہ وعدہ ہم سے بھول گیا ہے، اب پیغمبران کرام آتے ہیں ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھئی تمہاری منزل تو اللہ ہے، تم نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہوا ہے، تو اب چلو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ۔ تو یہ ایک یاد دہانی ہے، قرآن جو دین جو بھی ہے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی ایک ذکر کا مطلب ایک نصیحت ہے، نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ پیغمبر آپ کی طرف لاتا ہے اس سے آپ نصیحت حاصل کریں۔ اس میں واقعات ہیں، مختلف واقعات ہیں، یہاں بھی اس صورت میں بھی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، اس سے آپ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ بھئی وہ قوم میں نے ہلاک کر دی جب اس نے رسول کی، اس سے نصیحت ہم نے لینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی افراد کے حساب سے بھی میں عذاب نازل کرتا ہوں، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت، ذکر کا دوسرا معنی عزت اور شرف، یعنی قرآن کو اگر حامل آپ قرآن بن گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ خود صاحب عزت ہے، ساری عزت اس کے پاس ہے۔ جو اس کے بندے لے لیتے ہیں قرآن کو لے لیتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے۔ یعنی عزت کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ کہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی آپ ذلیل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ ابھی میرے پاس وقت کم ہے لیکن بات یہ ہے کہ ذلیل انسان کون ہے؟ رذیل اور ذلیل انسان جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، وہ ذلیل اور رذیل لوگوں میں ہوگا۔ جیسے کہ سورہ 3 میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ میں نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر وہ اس ہدایت کو قبول نہ کرے تو وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن جو قبول کر لے ان کے لیے عزت ہے، اللہ کے دربار میں عزت ہوگی۔ یہ معنی ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ یہ عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں خامخواہ عزت ملے گی۔ اکثر لوگوں کا تو مذاق اڑایا گیا ہے، تکذیب کی گئی ہے، تمام رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا۔ بہرحال
تو عزت جو ہے وہ رب کے نزدیک، اور وہ قرآن میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ معزز جو ہے اللہ کے نزدیک عزت والا، تکریم والا وہ انسان ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر، یعنی اس کو اگر آپ نصیحت کو قبول کر لیں گے تو آپ رب کے دربار میں معزز بن جائیں گے، آپ کی تکریم ہوگی۔ بہرحال للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک خاص مقام ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھجوائے گئے ہیں اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور یقیناً تمہیں اس کے نتیجہ معلوم ہو جائے گا کچھ وقت بعد۔ لفظی ترجمہ سن لیں، وَلَتَعْلَمُنَّ، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا، نَبَأَهُ، اس کی خبر، بعد حین، کچھ عرصے بعد۔ یعنی یہ مکی صورت ہے، اور شان نزول کے حساب سے تو آپ دیکھیں تقریباً یعنی 23 سالوں میں، حضور نبوت کے 23 سالوں بعد جو ہے مکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تمام جو کفار مکہ تھے منتشر ہو گئے، کچھ مار دیے گئے، کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ بھاگ گئے۔ تو یہ جو ہے یعنی یہ کوئی وہ ایسی عام چیز نہیں ہے سامنے کرام۔ قرآن، صاحب قرآن، دیکھیں آخری بات کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اہل حق آپ کے سامنے کوئی تبلیغ پیش کرتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، یا تو آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور آپ معزز ہو جائیں گے رب کے دربار میں، اور جنت آپ کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ دوسرا، اگر یہ آپ نہیں کرتے تو پھر ٹھکرا دیں گے آپ وہ دعوت، تو پھر دنیا میں بھی آپ بدحال ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو دنیا میں بھی آپ کی زندگی پریشان حال اور بدحال گزرے گی، اور آخرت میں آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سورہ صاد کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو سورہ زمر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح تو نے ہمیں سورہ صاد کے مضامین کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں سورہ زمر کے بارے میں بھی یہی توفیق عطا فرما۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ ہے، یہ بات سچ ہے اور میں سچ ہی بات کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اے شیطان میں تجھ سے اور تیرے جو پیروکار ہیں ان میں سے، انسانوں میں سے، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانگتا اس تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والوں سے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ،
اور یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا اس کا انجام کچھ وقت کے بعد۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال فالحق والحق أقول He said, "The truth is, and I say the truth, لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين I will fill hell with you, and with every one of them who follows you. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Say, I ask of you no wage for this, and I am not a pretender. إن هو إلا ذكر للعالمين It is but a reminder to mankind. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ And you will know its message after a while. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔